تقدیر پہ یقین اور ایمان. کبھی یہ نہ کہیں کہ کاش، لو کبھی نہ کہیں لو، if. Don't say if only I would have done it, if only میں یہ کام نہ کرتا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تم پہ کوئی کلیمٹی بیفال کرے، کوئی مشکل آئے، ڈونٹ سے if، انسٹیڈ سے قدر اللہ ما شاء فعل. کیونکہ if کہنا شیطان کے لیے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ایرک. ہی واز ویری کلمزی، ہی واز ویری لیتھارجک. اس کا بڑا فیمس واقعہ ہے. 12 دسمبر 1985 کو یہ واقعہ پیش آیا، اور his flight was 1285. his flight number was 1285. تو وہ شخص بڑا لیتھارجک، لیزی سے تھا، پروکاسٹینیٹ کرتا تھا. اس کی فیملی سے کلمزی کہتی تھی، کلمزی ایرک نام سے. تو وہ شخص، اس کی فلائٹ تھی، وہ اپنے گھر واپس جا رہا تھا، لیٹ ہو گیا، پیکنگ میں دیر کر دی، سویا رہ گیا. اٹھا، بھاگا دوڑا، دیکھا، ایئرپورٹ پہنچا تو اپنی فیملی سے ملنے بہت عرصے بعد جا رہا تھا. and all of the parents were very excited and his family were getting together and they were excited to meet Eric. وہ جب ایئرپورٹ پہنچا اور بھاگا دوڑا اور اپنا بورڈنگ پاس دکھایا تو انہوں نے کہا سر سوری the flight has gone, you have missed the flight. وہ کہتا ہے کہ یار if only I would have came earlier، اور میں اب سستی نہ کرتا. اور وہ بڑا ڈپریسڈ اور بڑا اس فیئر کے ساتھ اس نے گھر والوں کو کال بھی نہیں کی کہ یہ میرا کیا ہو گیا. اینڈ ہی واز ویری ڈپریسڈ. وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا حتیٰ کہ وہ ڈپریس ہو کے اور غم کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا. اب جب اس نے ٹی وی آن کیا تو دیکھا دا سیم فلائٹ 1285 crashed. the same flight crashed. اور سبحان اللہ اس کی لیزینس نے اس کو اس فلائٹ سے بچا لیا. I'm not saying to be lazy, I'm saying to have faith in the تقدیر of Allah subhanahu wa ta'ala. Never say اگر میں یہ کام کر لیتا، کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے. آپ سٹوری آف خضر اور موسیٰ دیکھ لینا علیہ السلام. اس میں کیا ٹیچ کیا دیا جا رہا ہے کہ جو تم سمجھتے ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو. اب وہ جن کے ماں باپ کے بچے کو قتل کر دیا، وہ فاسق اور فاجر ہوتا، بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا، لیکن ماں باپ کیا کہہ رہے ہوں گے اس کے کہ ہائی یہ کیا ہو گیا، یہ کاش نہ ہوتا. لیکن اللہ کے ہر فیصلے پہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے. جس کی شپ میں وہ ہول کر دیا تھا وہ شخص، تو وہ بڑا موسیٰ علیہ السلام غصہ آ گیا کہ یہ کیا کیا آپ نے. لیکن اس کی پیچھے حکمت کیا تھی کہ وہ آگے ایک جو ظالم اور جابر حکمران تھا وہ ساری شپس کو لے رہا تھا جن میں نقص نہیں تھا. تو جو بھی مسائل، جب بھی دنیا when life throws stones at you, pick them up and build your glory and faith. اور اللہ کی تقدیر پہ ایمان لائے، کیونکہ جو بھی اللہ کی تقدیر پہ ایمان لے کے آتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے اپنے یقین اور فیتھ کو، آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. نمبر 4th ٹپ از دعا. اللہ فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزیز ہے اور اکرم ہے فرام دعا. کیونکہ دعا تقدیر کو بھی چینج کر دیتی ہے. اور اس کا ہوتا کیا ہے بیسیکلی، کیوں تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص اس پوائنٹ پہ اس کو مشکلات آئیں گی، یہ مشکلات کو حل کرتے کرتے تھک جائے گا، دعا نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک پوائنٹ آئے گا جب یہ دعا کرنا شروع کر دے گا اور اس کا فیض اتنا زبردست ہوگا دعا پہ، تو اس کی تقدیر یہاں سے بدل جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، اور وہ پھر اس طرح سے اس کی تقدیر بدلے گی. دس از ہاؤ دعا ورکس. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے تو آگے سے خبر آئی کہ آپ کیا ڈمیسکس جا رہے تھے غالباً، وہاں پہ تعاون پھیل گیا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تعاون پھیل گیا تو ہم واپس چلتے ہیں. تو ابو عبیدہ ابن جراح رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آفرار من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نفر من قدر اللہ تعالی الی قدر اللہ تعالی، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں. مینز کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا ہمارا مڑنا اور ہمارا اس دنیا میں سے مطلب ڈمیسکس نہ جانا اور واپس پیچھے چلے جانا. تو سبحان اللہ،
آپ دیکھیں کہ دعا جو ہے نا ہر چیز کو چینج کر دیتی ہے. آپ انبیاء کی لائف سٹوری میں دیکھیں جو مین ایونٹ ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے ان کی لائف چینج ہو جاتی ہے وہ دعا ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگ کے ایک شخص قتل ہو گیا, آ کے عورتوں کی مدد کی, تھک ہار کے, فیئر ہے کہ مجھے آ کے لوگ پکڑ نہ لیں, بھوک اور پیاس ہے اور اتنا جو ہے نا وہ مشکل میں ہے کہ کیا کہتے ہیں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ مجھ پہ آپ کوئی بھی خیر بھیجیں میں اس کا محتاج ہوں. Now this was a transition point in his life. دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اب یہ وظیفہ لے لیں, اس کو لکھ لیں اپنے پاس. جو شخص چاہتا ہے اس کی لائف میں آسانیاں آ جائیں اور مشکلات کا حل ہو جائے, وہ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دے. اور ان نے یہ دعا کی تو وہ لڑکی چلتی بھی آ گئی اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. And his life changed. ان کو گھر میں مل گیا رہنے کے لیے, ان کو جاب مل گئی کرنے کے لیے, ان کا رشتہ ہو گیا ایک لڑکی کے ساتھ, اور پھر اللہ نے ان کو نبی بھی بنا دیا. اللہ اکبر. تو اور دعا کی جو قرآن لیگیسی آف دعا ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان دل سے دعا مانگے, دل سے دعا مانگے. اصحاب کہف کی جو دعا ہے وہ کیا انبیاء تھے؟ نہیں. وہ کیا علماء تھے, مفسرین تھے, شیخ الحدیث تھے؟ نہیں, لڑکے تھے عام سے, شرک سے بھاگے, دور جا رہے تھے. دل سے دعا کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, یا اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے, ہمارے افیئر کو سدھار دے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیا. اللہ اکبر کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں, صحابہ بھی اس کی تلاوت کر رہے ہیں, ابو بکر عمر بھی اس کی تلاوت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دعا دل سے نکلی ہوئی دعا تھی.